نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے اثر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا معمول ہے. رمضان سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ تھا الاسعاد والابعاد. یہ بیان حضرت کا چل رہا تھا اور آخری جو نشست ہوئی وہ 16 مارچ کی تھی. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض اہل حال ایسے بھی ہوں گے کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں بھی انہیں ایک ہی چیز کی طلب ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، ہر وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے. جیسے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں حوریں آئیں گی، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھی قرآن سناؤ، بھی قرآن سناؤ، تو ہمارے پاس بیٹھو، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو، ورنہ چلی جاؤ. اس پر ہی ساری بات چل رہی تھی کہ اہل جنت کے لیے جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے مجموعے میں ہے ایک یہ کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنت والو، تم اور کچھ چاہتے ہو؟ اور کس چیز کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے خدا بندہ آپ نے ہم کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے. ارشاد ہوگا لو ہم تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا کرتے ہیں. اور اس کے بعد حق تعالی تجلی فرمائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نعمت سے زیادہ لذیذ اہل جنت کے نزدیک کوئی نعمت نہ ہوگی. اور جب تک اس تجلی میں مشغول رہیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف، تو کسی نعمت کی طرف التفات نہ کریں گے، بس وہ ایک ہی نعمت پیش نظر ہوگی. ان حدیثوں سے اس صوفی کے قول کی مناسب تعویل ہو سکتی ہے. بس اس بنا پر جنت میں بھی ترقی مظنون ہوئی تو بعض نے ترقی مسلوک کو اس شعر حافظ کا محل ٹھہرایا ہے اور بعض نے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے کو محمل کہا ہے. اور میں اسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ آخرت کی طرف چل رہے ہیں. ہم کو ہر وقت یہ مراقبہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جس طرح سفر قطع کرنے میں ہر وقت اس پر نظر رہتی ہے کہ کون امر اس سفر میں معین ہے تو اس کی تحصیل کرتا ہے اور کون امر مانع ہے اس سے دور رہتا ہے. یعنی آدمی جب سفر کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس سفر میں میرے لیے مددگار کیا چیز ہے، اس مددگار چیز کو تو اختیار کرتا ہے. اور یہ بھی دیکھتا ہے کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ کہیں منزل پر پہنچنے سے نہ رہ جاؤں، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی طرح سفر الی الآخرت میں بھی ہر دم ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ یہ آخرت کی منزل میں مفید ہوگا یا مضر. اب بعض امور تو معین آخرت ہوں گے، بعض کام ایسے آخرت کے سفر میں مدد دینے والے ہوں گے، جیسے ذکر اللہ، امر بالمعروف، تلاوت قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. یہ تو معین ہے مقصود میں، یعنی
حصول نجات میں، اور یہی منزل پر پہنچنا بعض امور مانع عن الوصول ہیں، بعض رکاوٹ ہیں، یہ تو منزل تک پہنچانے میں مددگار ہے، بعض رکاوٹ ہیں جیسے معاصی گناہ، ظاہرہ و باطنہ، ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی، اور بعض امور ظاہر میں نہ معین ہے نہ مانے، بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جس سے نہ مدد ملتی ہے نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے امور مباحہ، جائز کام، کہ ان کے کرنے میں ثواب نہیں الا بنیتی مخصوصہ، کیونکہ مخصوص نیت کے ساتھ اگر مباح کام کرے تو اس پر امید ہے کہ ثواب مل جائے گا، اور ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس کو عام لوگ مستقل قسم ثالث سمجھتے ہیں، تیسری قسم، مگر حقیقت میں اثر کے اعتبار سے اس کا جو اثر ہے، اثر کے اعتبار سے یہ تیسری قسم نہیں بلکہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف راجع ہے۔ یہ تیسری قسم الگ کوئی قسم نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ مباح بھی اثر محمود اور اثر مذموم سے خالی نہیں، وہ جائز کام کا یا اچھا اثر ہوگا یا برا اثر ہوگا، تو اثر محمود اور اثر مذموم سے خالی نہیں، تو معلوم ہوا کہ فعل مباح کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، یا محمود یا مذموم، مگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ محمود ہے نہ مذموم، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر بھی غیر محمود اور غیر مذموم ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، بلکہ اثر یا محمود ہوتا ہے یا مذموم۔ پس اگر اس کا اثر محمود ہے، اچھا اثر ہے، تو وہ قسم اول اعمال مفید آخرت میں داخل ہے، وہ اعمال جو آخرت میں مفید ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، اس میں شامل ہے، اور اگر اثر مذموم ہے تو قسم دوم مضرت آخرت میں داخل ہے۔ اس تقریر کے بعد ایک حدیث کا اشکال رفع ہو گیا، حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو ترک کر دے۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی سے امور محرمہ تو مراد ہو نہیں سکتے، لا یعنی سے حرام کام تو مراد ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان کا ترک تو واجب و لازم ہے، اور سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وجوب ترک مراد نہیں بلکہ محض ترغیب ترک دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، بالکل روکا نہیں جا رہا، تو یقیناً لا یعنی سے مراد امور مباحہ ہے۔ تو اب شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ امور لا یعنی مانع عن الوصول اور مضر آخرت نہیں ہیں تو ان کے ترک کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لا یعنی اس کے ترک کی ضرورت کیا ہے جب یہ گناہ نہیں ہے؟ تو تقریر گزشتہ سے معلوم ہو گیا کہ امور مباحہ کو لا یعنی کہنا یہ محض درجۂ ذات کے اعتبار سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی درجے کے اعتبار سے ان پر لا یعنی کا اطلاق فرمایا، ورنہ آثار کے اعتبار سے یہ امور ما یضر میں یعنی مضر، اور اسی درجہ آثار کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترک کا امر فرما رہے ہیں کہ اس مباح کے اندر جب کثرت ہوگی، زیادتی ہوگی، تو پھر گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا، گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کو کمال اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں، اس کو کہ اسلام کا کمال یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی کو ترک کر دے، یعنی بے فائدہ کو ترک کر دے، تو اس کو اسلام کمال اسلام کی خوبی بتلا رہے ہیں۔ پس اگر کوئی مباح مفید آخرت ہو تو اس وقت وہ لا یعنی نہ ہوگا، مثلا مزاح کرنا بچوں سے مزاح کرنا،
یا دوستوں سے، اب یہ فی نفسی ہی مباح ہے، جس میں نہ ثواب نہ گناہ، مگر اثر کے اعتبار سے یا مفید آخرت ہے یا مضر آخرت، اثر کے اعتبار سے یا مفید ہے یا مضر، تو یہ لایانی نہ رہے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، حالانکہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور لایانی سے بری تھے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی نیت دیکھ لو، آپ جو مزاح کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ اچھی نیت ہے، بری نیت ہے؟ کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی پہ طنز کرنا ہے، کسی کی عزت کو اتارنا ہے، کیا نیت ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی نیت کو دیکھو کہ مزاح سے مقصود کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا، ہم لوگ اکثر کام بدون کسی خاص ارادے اور نیت کے کرتے ہیں، محض عادت کی بنا پر اکثر کام ہوتے ہیں، اور اگر کسی مقصود کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو وہ نفس کی کوئی غرض ہوتی ہے، اپنے نفس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ بلکہ ہم کیا کہیں، ہماری تو نماز بھی نفس ہی کے لیے ہے، اس میں بھی کوئی نیت خالص آخرت کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی لیے نماز پڑھ کر ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کس منہ سے کہیں کہ اللہ قبول فرما لے، نماز پڑھ کے بھی ڈر لگتا ہے کہ کس منہ سے کہیں کہ اے اللہ قبول فرما لے، بلکہ یوں دعا کرتے ہیں کہ خدا معاف کرے۔ تو ہمارے یہاں مزاح میں تو کیا نیت ہوتی جب عبادت میں بھی نیت نہیں؟ امور واجبہ و مفروضہ میں بھی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، فرض کاموں میں، واجب کاموں میں بھی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر افعال عادت کی وجہ سے خود بخود صادر ہو جاتے ہیں، اور اگر نیت ہوتی بھی ہے تو وہ نفس کی غرض سے خالی نہیں ہوتی، اس میں نفسانیت ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو ہمارا حال ہے، اس کو تو رہنے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں تو یقیناً کچھ مسالے ضرور ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں تو مسالے کیوں نہ ہوتی؟ عارفین نے بھی عجیب عجیب مسالے مزاح میں اختیار کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں علاوہ اور مصالح کے، مصلحتوں کے، ایک ادنا مصلحت تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تبلیغ و اصلاح ہے، اس مزاح سے بھی آپ کا مقصود تبلیغ و اصلاح ہے، جس میں ایک کام تو آپ کا تھا پہنچا دینا، ایک کام آپ کا پہنچا دینا، اور ایک کام قابل کا ہے کہ وہ فیض لے جس کو پہنچایا جا رہا ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد ہیبت کسی طرح مانع ہو سکتی تھی، وہ رکاوٹ بن سکتی تھی کہ آپ کا روب اتنا زیادہ تھا کہ آپ بات تو پہنچا دیتے لیکن سامنے والے پہ روب اتنا ہوتا وہ اسے قبول کیسے کرتا؟ کوئی بات پوچھنی ہوتی تو کیسے پوچھتا؟ جس کی وجہ سے بڑے بڑے سلاطین دور دراز کی مسافت پر آپ کے روب سے کانپتے تھے، اور جو آپ کے سامنے آتا تھا اس کو از خود گفتگو کی ہمت نہ ہوتی تھی، اور فیض لینے کے لیے مستفید کے دل کھلنے کی ضرورت ہے، جب تک آپس میں دل کھلا ہوا نہ ہو فیض منتقل نہیں ہوتا، جب تک اس کا دل نہ کھل جائے اس وقت تک وہ فیض نہیں لے سکتا۔ بس یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا، سامنے سے جب وہ شوق دل ربا آ جائے ہے، سامنے سے جب وہ شوق دل ربا آ جائے ہے، تھامتا ہوں دل پر ہاتھوں سے نکلا جائے ہے، تو اس کو دیکھ کر دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب جب دل بے قابو ہو گیا، دل کے اندر برداشت نہیں، تو کیسے کچھ لے سکتا ہے؟ عاشق پر جب محبوب کی ہیبت کا غلبہ ہوتا ہے تو جو کچھ وہ سوچ کر آتا ہے
کہ یوں کہوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ کروں گا، صورت دیکھتے ہی سب ذہن سے نکل جاتا ہے، ہیبت کا غلبہ، اور وقت پر کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ایک عزیز ناخواندہ تھے، بغیر بے پڑھے لکھے، وہ کہتے تھے، ایک شعر ہے، یوں کہتے جو وہ آ جاتا، یوں کہتے جو وہ آ جاتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا، جب وہ سامنے آ جاتا تو کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گاہے گاہے مزاح فرمایا کرتے تھے تاکہ ان کا دل کھل جائے اور بے تکلف ہو کر استفادہ کر سکیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تو بھلا کیسی کچھ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان غلام کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ دفعتاً آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، پیچھے لوگ تھے، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب مارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل گر پڑے، حالانکہ یہ وہ حضرات تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرید نہ تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیر بھائی تھے، وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، اور سب حضور کے شاگرد تھے صحابہ، تو پیر بھائی تھے جن میں گونا مساوات ہوا کرتی ہے، مگر ان پر بھی آپ کا اس قدر روب تھا، مگر شاید اس میں کوئی یہ شبہ نکالے کہ وہ حضرات معتقد تو تھے، سنیے غیر معتقدین پر آپ کے روب کی کیا شان تھی۔ ایک مرتبہ سفیر روم اس زمانے کی سپر پاور تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور شہر میں داخل ہو کر لوگوں سے دریافت کیا کہ خلیفہ کا قصر کہاں ہے، قصر محل، کیونکہ ان کا بادشاہ تو محل میں رہتا تھا، اس نے سوچا کہ یہ بھی اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، کوئی ان کا قصر ہوگا، عالی شان محل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ گفت کو قصر خلیفہ اے حشم، تامن اسب و رخت را آجا کشم، قوم گفتن دش کہ او را قصر نیز، مر عمر را قصر جا روشن اس، کہنے لگا کہ اے لوگو، خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں وہاں حاضر ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی محل ظاہری نہیں ہے، ان کا کوئی محل ظاہری نہیں ہے، ان کا محل ان کا قلب روشن ہے، یہ دل روشن ہے، یہ ان کا محل ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا پر گریہ طاری ہو گیا، حضرت والا نے جب یہ بات کہی کہ ان کا یہ دل قلب روشن ہے نا، یہ ان کا محل ہے، تو گریہ طاری ہو گیا، مگر بہت ضبط سے کام لیا۔ لوگوں نے کہا کہ عمر کے لیے نہ قصر ہے نہ ایوان ہے، بس ان کا تو دل ہی قصر و ایوان ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی ایوان نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی افسر نہیں ہے، کوئی ان کا عملہ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، ان کا تو دل ہی قصر و ایوان ہے۔ قاصد کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خلیفہ جس کے نام سے سلاطین کانپتے ہیں، اس کے محل نہ قصر اس کے پاس، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر اس نے پوچھا آخر وہ کہاں بیٹھا کرتے ہیں، آخر وہ کہاں بیٹھا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا مسجد میں اکثر بیٹھا کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر نظام حکومت چلاتے ہیں، اور کبھی کبھی بازاروں میں، گلی کوچوں میں، اور کبھی جنگل اور میدانوں میں گھومتے پھرتے ہیں، تلاش کر لو کہیں مل جائیں گے۔ اب وہ آپ کی تلاش میں چلا، معلوم ہوا کہ ابھی جنگل کی طرف تشریف لے گئے، تو سفیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب بادشاہ ہے جو تنہا بازاروں اور جنگلوں میں پھرتا ہے، نہ ساتھ میں پہرے دار ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے۔ آخر وہ جنگل کی طرف چلا، جس وقت اس باغ کی حد میں قدم رکھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑے سو رہے تھے، قدم رکھتے ہی اس کے دل پر ہیبت اور روب نے غلبہ کیا، کیونکہ جنگل میں ایک خدا کا شیر پڑا ہوا تھا، جنگل میں ایک خدا کا شیر پڑا ہوا تھا، اور قاعدہ ہے کہ جہاں شیر پڑا ہوتا ہے اس جنگل میں قدم رکھتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اب اس سفیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس شخص کے پاس نہ کوئی پہرا، نہ چوکی ہے،
نہ جاہو حشم ہے، نہ ساز و سامان ہے، پھر یہ کیا بات ہے؟ ایک پتھر سر کے نیچے رکھا اور سو رہا ہے کہ سورت دیکھنے سے پہلے میرا دل ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک خدا کا شیر جنگل میں تنے تنا پڑا سو رہا ہے، نہ اس سے کسی دشمن کا خوف ہے، نہ جاسوس کا ڈر، سر کے نیچے ایک اینٹ کا تکیہ، ایک اینٹ تکیے کے بجائے رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی فرش ہے نہ بستر ہے، بس گلے میں ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اور بے فکر پڑے سو رہے ہیں۔ اب اس حالت کا مقتضی یہ تھا کہ سفیر کے دل میں خلیفہ کی بے وقتی ہوتی کہ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی اس کی شان ہے، نہ کچھ ہے، اور یہ تو زمین پہ پڑا ہوا سو رہا ہے، تو بے وقتی ہوتی۔ مگر یہاں برعکس معاملہ یہ ہوا کہ صورت دیکھتے ہی سفیر روم لرزنے لگا، جو ہی نظر پڑی پیر اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ سفیر اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بڑے بڑے سلاطین کے دربار دیکھے ہیں، جن کے دربار میں روب و داب کے ہزار سامان ہوتے ہیں، مگر مجھ پر کسی کا روب طاری نہ ہوا، کیونکہ سپر پاور کا سفیر تھا نا، تو کسی کا روب طاری نہ ہوا۔ آج کیا بات ہے، اس بے سر و سامان شخص کے روب سے میرا پتا پانی ہوا جاتا ہے؟ آخر اس شخص کے اندر کیا چیز ہے کہ میری رگ رگ میں اس کے دیکھنے سے لرزہ پیدا ہو گیا؟ بے شک حیبت حق است و این از خلق نیز، حیبت مرد صاحب دلق نیز، یہ حیبت حقیقت میں حق تعالی کی ہوتی ہے، اس مخلوق یا اس گدڑی والے کی نہیں ہوتی۔ یہ خدائی روب و جلال تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ بالآخر سفیر روم کی ہمت نہ ہوئی کہ خود حضرت عمر کو جگائے، تو وہ اپنی جگہ دیر تک کھڑا کانپتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پردیسی اجنبی آدمی کھڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کو پاس بلایا، تسلی دی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفیروں کو مرعوب دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو، میں تو اس غریب عورت کا بچہ ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سننے کے بعد ہیبت مبدل بمحبت ہو گئی اور سفیر کو آگے بڑھنے اور بات چیت کرنے کی ہمت ہوئی، جس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ واقعی مذہب اسلام حق ہے، پھر وہ اسلام سے مشرف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا